آج ہم ایک بڑے دلچسپ ذہنی رجحان پر بات کر رہے ہیں، وہ جو ایک فطری جھکاؤ ہوتا ہے نا منفی چیزوں کی طرف زیادہ۔ جی بالکل۔ کچھ ذرائع ملے ہیں جو خاص طور پر طالب علمی کے دوران اس چیلنج کو دیکھتے ہیں، تو آئیے ذرا ان معلومات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بھئی منفی سوچ کے اس چکر سے نکلنے کے لیے کیا کارآمد نکات نکلتے ہیں۔ بالکل، یہ نیگیٹیوٹی بائس کہلاتا ہے، مطلب منفی تجربات، منفی معلومات، ان پر زیادہ توجہ دینے کا رجحان۔ اچھا، جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اسی پر روشنی ڈالتا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کچھ حکمت عملی بھی یوں سمجھے بتاتا ہے۔ ٹھیک۔ مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے اور ظاہر ہے اس کے اثرات کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا نقطہ تو یہی بنتا ہے کہ دماغ آخر منفی چیزوں کو پکڑتا کیوں ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں، مطلب اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ جی، اس کی جڑیں تو کافی گہری ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارا وہ پرانا حفاظتی نظام ہے۔ اچھا، جیسے؟ اب سوچئے نا، پرانے وقتوں میں کسی خطرے کو، جیسے کوئی شکاری جانور آ گیا، اس کو فوراً بھانپ لینا زیادہ ضروری تھا۔ ہاں، زندہ رہنے کے لیے۔ بالکل، بنسبت اس کے کہ کوئی اچھی چیز نظر آ جائے، جیسے کوئی پھل۔ تو یہ ایک ارتقائی وراثت ہے۔ اوہ، تو یہ مطلب ہمارے اندر گندھا ہوا ہے ایک طرح سے۔ درست کہا، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔ منفی چیزیں جو ہیں وہ مثبت یا جو نیوٹرل چیزیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی اثر ڈالتی ہیں۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کوئی ذاتی کمزوری نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس پر قابو پانے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور قابو پانے کا ایک طریقہ جو مواد میں کافی نمایاں ہے وہ ہے شکر گزاری۔ اب یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن کیا واقعی یہ کام کرتا ہے؟ تحقیق تو یہی کہتی ہے۔ مثال کے طور پر 2010 کی ایک تحقیق ہے ووڈ اور ان کے ساتھیوں کی۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ باقاعدگی سے اگر شکر گزاری کا اظہار کیا جائے تو مزاج بہتر ہوتا ہے، مجموعی خوشی بڑھتی ہے۔ واہ! یہ منفی سوچ کا جو چکر ہے نا، اس کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ بس کچھ لمحے نکال کر ان چیزوں کو یاد کر لینا جن کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ بالکل، یہ ذہن کی توجہ مثبت پہلوؤں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی اپنی سوچ کی سمت ہی بدل دینا۔ یہ مجھے اگلے نقطے کی طرف لاتا ہے، ری فریم ٹیکنیک، سوچ کو نیا رخ دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی منفی صورتحال کو الگ اینگل سے دیکھنا؟ بالکل، اسے کوگنیٹو ری فریمنگ بھی کہتے ہیں۔ ایرن بیک نے اس پر کافی کام کیا تھا۔ اچھا۔ خیال یہ ہے کہ کسی ناکامی یا مشکل کو آپ تباہی سمجھنے کے بجائے اسے سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے امتحان میں کم نمبر آ گئے تو یہ سوچنے کے بجائے کہ میں تو ناکام ہوں، یہ سوچنا کہ اچھا مجھے پتہ چلا کہ کون سے حصے کمزور ہیں اور اب مجھے ان پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ صحیح۔ اس سے مایوسی کم ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کارآمد لگتا ہے، خاص طور پر جب پڑھائی کا اتنا دباؤ ہو۔ لیکن کیا یہ سب صرف اکیلے ہی کرنا ہے؟ مطلب کیا دوسروں کا کوئی کردار نہیں اس میں؟ نہیں، بالکل ہے۔ مواد جو ہے وہ سماجی مدد یعنی سوشل سپورٹ کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اچھے؟ تحقیق بھی ہے اس پر، کوہن اور ولز کی۔ وہ بتاتی ہے کہ دوستوں سے، گھر والوں سے یا اساتذہ سے بات چیت کرنا، اپنی پریشانیاں ان سے بانٹنا، ہاں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس سے تناؤ کم ہوتا ہے، جذباتی توازن قائم رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ وہ منفی خیالات کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ یعنی تنہا لڑنے کے بجائے مدد مانگنا بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور ایک اور حکمت عملی جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمل، یعنی صرف سوچتے نہیں رہنا، کچھ کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، یہ نقطہ مارٹن سیلیگمن کے کام سے جڑا ہے، خاص طور پر لرنڈ ہیلپلیسنس کا جو نظریہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب منفی خیالات بہت حاوی ہو جائیں تو انسان بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی چھوٹا سا عملی قدم اٹھانا، جیسے؟ چاہے وہ اپنے نوٹس ہی ترتیب دینا ہو یا صرف 10 منٹ کے لیے پڑھائی کرنا ہو، یہ بے بسی کے احساس کو کم کرتا ہے۔ اچھا۔ عمل کرنے سے نا وہ کنٹرول کا احساس بحال ہوتا ہے جو منفی سوچ کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ اور آخری نقطہ جو مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند آیا وہ ہے مزہ۔ کیا اپنی پریشانیوں پر ہنسنا واقعی مددگار ہے؟ جی بالکل، تحقیق بتاتی ہے، جیسے راڈ مارٹن کا کام ہے، کہ مزاح تناؤ کم کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ سچ میں؟ ہاں، یہ مشکل حالات کو ایک ہلکے پھلکے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے اور فوری طور پر موڈ کو بہتر کر سکتا ہے۔
اپنی غلطیوں یا مشکلات پر ہنسنے کی صلاحیت یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اصل میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منفی سوچ کا یہ رجحان فطری تو ہے، مگر ہم اس کے قیدی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ جو ذرائع ہم نے دیکھے یہ بتاتے ہیں کہ شکر گزاری ہو، سوچ کو نیا رخ دینا ہو، دوسروں سے مدد لینا، عملی قدم اٹھانا اور یہاں تک کہ مذاق کا استعمال، یہ سب وہ اوزار ہیں جن سے اس رجحان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل کوشش ہے ظاہر ہے، لیکن ہر قدم اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ذرائع ہمیں منفی سوچ سے نمٹنے کے لیے ذاتی سطح پر تو بہت سے عملی طریقے سکھاتے ہیں، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا ہمارا ماحول، خاص طور پر ہمارا تعلیمی نظام، خود تو کہیں غیر ارادی طور پر اس منفی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اور کیا نظام کے اندر ایسی چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں ممکن ہیں جو سارا بوجھ صرف طالب علم پر ڈالنے کے بجائے مجموعی طور پر ایک زیادہ مثبت اور کہہ لیں معاون ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔